بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال جو سائنس اور قرآن کے متعلق تھا، اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے پر کچھ تھوڑی سی بات میں نے پہلی ویڈیو میں کی، اور اس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جی جب کوئی نئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے تو مسلمان یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، قرآن کریم نے یہ بات پہلے سے کہی ہے، 1400 سال پہلے کہی ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر قرآن میں واقعی یہ باتیں ہیں تو ہمیں کیوں ان کا علم نہیں ہو سکا، جبکہ وہ بغیر قرآن کی رہنمائی کے ان باتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے کچھ بات بتا چکا ہوں کہ ہمارے مسلمان علماء نے تو قرآن کریم کے ان پہلوؤں پر غور شروع کیا اور بہت کچھ کیا۔ جیسے انہوں نے علوم نقلیہ میں بہت کچھ جولانیہ دکھائیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ابن طولون دمشقی تھا جس نے 700 کتابیں لکھی قرآن حدیث اور دیگر موضوعات پر۔ اسی طرح کے شناور لوگ، فطرت کے عناصر میں تحقیق کرنے والے لوگ بھی تھے مسلمان، لیکن تاتاری حملے کے بعد یہ سب کچھ رک گیا اور مسلمان علمی طور پہ انحطاط کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی قرآن کریم کے اس پہلو پر غور کیا ہی نہیں، اور اگر کوئی جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں اگر کوئی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن میں پہلے سے موجود اگر ہے تو واقعتاً یہی ہے کہ آپ کو کیوں علم نہیں، چونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اس قسم کے تحقیقات کرتے ہیں وہ اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک میدان منتخب کرتے ہیں اور اس وقت تک اس میدان پہ کام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ قانون ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نتیجہ ان لوگوں نے اپنے دانست میں متعین کر کے حاصل کیا اور اس پر وہ بجا طور پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی چیز جو بالکل اس سے پہلے کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی، ہم نے وہ چیز علمی دنیا میں لانچ کی ہے۔ کہ عین اسی تحقیقات کے متعلق کوئی مسلمان کوئی آیت کریمہ ان کے سامنے لے آتا ہے تو وہ اسی موضوع کے متعلق تو وہ سن کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ اس بات پر مسلمان بھی ہو گئے۔ مثال کی اس کی دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ انسان کے تخلیقی مراحل پر جدید جینیٹک سائنس کی بنیاد ہے۔ جدید جینیٹک سائنس کی جس شخص نے اس پر تحقیقات کی انسان کے تخلیقی مراحل پر، کہ وہ 5 مراحل ہیں، یہ تھائی لینڈ کا ایک سائنسدان تھا کہ جب وہ تھائی لینڈ کے سائنسدان نے انسانی تخلیقی مراحل پر تحقیقات کی اور اس کا فارمولہ منظور کر لیا گیا امریکہ میں، اس کو امریکہ میں دعوت دی گئی کہ وہ آئے اور اپنا فارمولہ لے کر ہمارے پاس پہنچے اور ہمیں دکھائے۔ یہ شخص تھائی لینڈ کا تھا، اور یہ ایئرپورٹ پر جا پہنچا تو وہاں پر کسی نے اسے قرآن کریم کی یہ آیات لکھ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ یعنی اور گرہم اتنا سخت ہو جاتا ہے حمل ہونے کے بعد، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس میں سوئی داخل کریں تو سوئی داخل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے اس کو قرار مکین کہا ہے، بہت مضبوط ٹھکانہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مراحل بیان کے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو ایک بوٹی میں تبدیل کیا، اور ثم خلقنا المضغة عظاما، اور ہم نے اس سے بوٹی میں ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک بالکل نئی تخلیق دی
کہ انسان کی یہاں تک انسان اور جانوروں کی تخلیق ایک جیسی ہوتی ہے، اور انسان کے جنین جب اس میں جس روح آتی ہے تو اس وقت اس کی بھی دم ہوتی ہے جیسے کہ دیگر جانوروں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی تخلیق میں بالکل تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی دم شم غائب ہو جاتی ہے، اور یہ 4 پایوں کے بجائے 2 پایا اور پھر مستقیم القامہ ہو جاتا ہے۔ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم اس کو بالکل نئی تخلیق دے دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ جب اس نے یہ مراحل 5 پڑھے قرآن کریم کی روح سے تو وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والا قرآن ہے، جس نے کہ 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی، تو وہ اسی بات کو لے کر مسلمان ہو گیا۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک سائنسدان نے 30 سال شہد پر تحقیق کی، بظاہر دیکھنے میں شہد ایک رنگ کا ہے، لیکن اس نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کیا کہ شہد ایک رنگ کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، بلکہ 7 رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ یہ تحقیقات کر کے جب وہ فارغ ہوا، اس پر وہ بڑا نازاں تھا کہ کسی نے اسے قرآن کریم کی شہد کے متعلق آیت پڑھائی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ اس مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ آیت، یہ بات کہ شہد کے مختلف رنگ ہیں، میں نے 30 سالہ تحقیقات کے بعد حاصل کیا ہے، تو یہ کس کو اس کا پہلے علم تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ ایک مسلمانوں کے نبی پر اترا ہوا قرآن ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ہو نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے سائنسدان ہوں گے، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روایتی تعلیم بھی نہیں رکھتے تھے، تو وہ حیران اور کا بکا رہ گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ان 2 مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب غیر مسلم کسی ایک بات پہ تحقیق کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت اس کی موافقت میں آ جاتی ہے، تو ہمارے تن آسان مسلمان کہتے ہیں جی قرآن میں یہ سب کچھ موجود ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم شہد کے متعلق یہ تحقیقات ہمیں کرنی چاہیے تھی جو کہ غیر مسلموں نے کی۔ اسی طریقہ سے جینیٹک سائنس کی بنیاد مسلمانوں کو رکھنی چاہیے تھی کہ جن کے قرآن میں یہ آیت ہے، حالانکہ یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ فطرت کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہی الہی پہلے سے پہنچی ہوئی ہے۔ اس طرح ان کی یہ کوشش نہایت قابل قدر اور قابل فخر تک کوشش ہوتی ہے، اور اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ جن کے پاس رہنمائی ہے، راستہ ہے، متعین ہے، وہ تحقیقات نہیں کرتے اور وہاں نہیں پہنچتے۔ جن کے پاس راستہ اور رہنمائی نہیں ہے اور وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، یقیناً ان کا یہ کارنامہ قابل فخر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ تھا اس میں کہ جی کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے یا سائنس کی بنیاد قرآن پر ہے؟ تو برادر گرامی ایک بات یاد رکھیں، سائنس کا معنی ہی علم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کے بارے میں یہ کہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کا معنی ہے وہ علم کی کتاب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ سائنس کا جو مروجہ معنی ہے اس کے حساب سے ہم قرآن کو ایک سائنس کی کتاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن اس سائنس کو ایک شعبے کے طور پہ تو ضرور زیر پاس لاتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس قرآن پر سائنس کی بنیاد ہے۔ چونکہ سائنس جو ہی تخلیقی آدم ہوئی تو سائنس کی تخلیقات کا بھی آغاز ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کو پیشہ بنایا، تو آپ علیہ السلام نے کاشتکاری کے آلات ایجاد کیے، تو یقیناً یہ سائنسی تخلیق تھی جو کہ آپ نے کی۔ اسی طریقہ سے کچھ عرصے بعد پہیے کی ایجاد ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ ہے، یہ بھی بہت پہلے سائنسدانوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اسی طریقہ سے سیدنا ادریس علیہ السلام نے یہ شہروں کے جو آبادی کا نظام ہے، سیوریج کا نظام اور ان کے گلیاں اور محلے اور ان کے نام اور ان کی ساری تخلیقات، یہ سب کچھ ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھائی تھی۔ تو یہ سب کچھ بہت پہلے سے موجود ہے، قرآن سے پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سائنس کی بنیاد قرآن پر ہے یہ نہیں، البتہ قرآن سائنس کو نظر انداز نہیں کرتا، یہ بات تو بہرحال ہمیں کہنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اس قسم کی قرآن کریم کی ان آیات سے استفادہ کریں۔ اب مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے ہمیں روشنی اور نور کی طرف توجہ دلائی، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ہمیں نور کی طرف توجہ دلائی، اللہ نے روشنی کی طرف توجہ دلائی۔ اب ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ روشنی کی طرف توجہ دلانے کی آخر کیا وجہ ہے۔ اس لیے کہ روشنی ایک اتنا بڑا خزانہ اور اتنی بڑی قوت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی سورج کی توانائی ایک ٹینس بال کے کورٹ میں جمع ہوتی ہے، اگر اس توانائی کو جمع کر لیا جائے تو 200 ہارس پاور کی موٹر قیامت تک چلائی جا سکتی ہے۔ اتنی توانائی اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر رکھی ہوئی ہے، روشنی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور روشنی کی قوت تو اب تو خیر نظر بھی آتا ہے کہ روشنی کی طاقت سے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس لحاظ سے ہمیں اس پر تو یہ تو سوال نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے یا اس کی سائنس کی بنیاد قرآن پر ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سائنس سے ضرور توجہ کرتا ہے، اس کو سائنس کی طرف توجہ دلاتا ہے، بحث کرتا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ان دو سوالوں کے جواب کے بارے میں نے مختصر کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اگر خدا نے توفیق کی تو انشاءاللہ اس کے متعلق اور ایک دو شاید ویڈیوز اور بھی آئیں، انشاءاللہ اس پر مزید بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔